نعرے تو لگاتے ہیں، واللہ عالم کس کے نعرے کتنے سچے ہیں وقت بتائے گا۔ ایک علاقے میں ایک صاحب بڑے شاندار استقبال کیے، جوان سننے کو بیتاب تھے۔ ایک جو ذمہ دار صاحب تھے وہ کان میں کہنے لگے، حضرت تھوڑا سا شہادت پہ بیان مت کیجیے۔ اللہ اکبر۔ میں نے پوچھا کیا آپ کو شہادت کی تمنا نہیں ہے؟ کہا حضرت ابھی عمر ہی کیا ہے ہماری، معاذ اللہ رب العالمین۔ شہادت کی بات کر رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں ہماری عمر ہی کیا ہے۔ سنو کان کھول کر کے جوانوں، بدر کا وہی میدان ہے جس میں ایک 13 سال کا بچہ آیا ہے، 15 سال کا بچہ آیا ہے۔ ان پر جہاد فرض نہیں تھا۔ معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمروں میں اگرچہ روایات میں الگ الگ باتیں آئی، لیکن تھے بچے۔ آئے میدان بدر میں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پکڑ کر کے، یہ دونوں بچے کہتے ہیں بھائی ہیں، دونوں بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کو پکڑ کر کے کہتے ہیں چچا جان ابو جہل کس کا نام ہے؟ ابو جہل کون ہے؟ انہوں نے دیکھا بھی نہیں تھا ان بچوں نے، وہ مدینے کے رہنے والے تھے، ابو جہل مکہ کا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا بچوں تم کیا کرو گے اس کا؟ وہ سردار قریش ہے، پہلوان قریش ہے، قریش کا پہلوان ہے، تم کیا کرو گے اس کا؟ ان دونوں بچوں کی غیرت پر قربان جاؤ۔ کہتے ہیں سنا ہے وہ ہمارے آقا کی شان میں گالیاں دیتا ہے، سنا ہے رسول پاک کی توہین کرتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ابھی ہماری بات چیت چل رہی تھی، سامنے سے ابو جہل گھوڑے پہ جا رہا تھا میدان میں۔ حضرت ابن عوف کہتے ہیں میں نے دکھایا بچوں کو، دیکھو جو جا رہا ہے یہی ابو جہل ہے، وہ قریش کا سردار ہے۔ یہ بچے ابھی بات بھی مکمل نہیں ہوئی تھی، چیل کی طرح جھپٹ پڑے، دونوں دوڑے ہوئے گئے۔ ایک نے گھوڑے کی ٹانگ پہ مارا، دوسرا اسے گرا کر سینے پہ بیٹھا اور ذبح بھی کر دیا۔ 13 سال اور 15 سال، تاریخ میں آج بھی لکھا ہوا ہے اوروں نے اگر کافروں کو مارا تھا، ان بچوں نے کفر کو مارا ہے۔ جاہلوں کو اوروں نے مارا ہوگا، انہوں نے ابو جہل کو مارا ہے۔ لیکن ان 13 اور 15 سال کے بچوں کو کیا خوف نہیں تھا؟ ان کے آگے پیچھے کوئی زندگی نہیں تھی؟ ان کا کوئی کریئر اور مستقبل تھا کہ نہیں تھا؟ سب تھا، لیکن وہ بچے جانتے تھے کہ اصل زندگی تو مصطفیٰ کے قدموں میں لٹ جانا ہے، مٹ جانے کا نام یہ ہے۔ اسی لیے تو دیکھو 14 صدیاں گزر گئی، آج بھی ہماری محفل میں معاذ اور معوذ کا نام لیا جا رہا ہے، زندہ ہے ہمارے درمیان۔ عزیزان گرامی وقار، یہ غیرت ایمانی ہوتی ہے، اس میں نہ عمر کا تقاضا ہے نہ اس میں عمر دیکھی جائے گی۔ حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات یاد دلا دوں۔ ایک صحابی ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وفادار صحابی، حضور کے آگے پیچھے چلتے رہتے تھے۔ احد کے میدان میں، جنگ احد میں جنگ سخت ہو گئی تھی۔ آپ کو ایسا لگ رہا ہے ساری باتیں جنگوں کی ہو رہی ہیں؟ ایسا لگ رہا ہے، اور شاید بہت کم لوگ ساری جنگوں کی باتیں کرتے ہیں۔ ہندوستان میں تو اب علماء بھی کترانے لگ گئے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں الا ماشاءاللہ، جہاد کی بات کرنے سے بھی ڈرنے لگ گئے، کیونکہ یہ دجالی میڈیا نے ایسا خوف دلایا کہ کچھ بھی بولیں گے یہ ہم کو جہادی بول دیں گے، یہ آتنکوادی بول دیں گے۔ ایک بات یاد رکھ لینا، لفظ جہاد اگر نکال دیا تو میرے نبی کی آدھی سیرت ختم ہو جائے گی۔ ہاں علماء اکرام، ذمہ داری کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مدنی سیرت بتانی ہوگی تو وہ غزوات بھی بتانے پڑیں گے جس میں میرے آقا بنفس نفیس خود شریک تھے۔ جنگوں کی بات اور جہاد کی بات ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے دل زندہ رہیں، ہمارے دل بیدار رہیں، اور ہم نے روٹی کپڑے کھانے پینے اور تخت حکومت کے لیے کبھی لڑائی نہیں لڑی، ہم صرف اور صرف امن و امان کے لیے۔ ہماری تاریخیں گواہ ہیں۔ بہرحال میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ، غزوہ احد کے اندر جنگ سخت ہو گئی، صحابہ اکرام میں ایسی کیفیت آ گئی کہ شیطان نے وہاں پر افواہیں بھی اڑائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہو گیا۔ کئی صحابہ نے ہاتھ سے تلواریں چھوڑ دی، 70 صحابہ کی جانیں گئی احد کے میدان میں۔ یہی وہ احد کا میدان ہے جس میں حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا تھا۔
यही वो मैदान ओहद है जिसमें अब्दुल्ला बिन जहश के आंख निकाली गई, नाक काटे गए, कान काटे गए, उंगलियां काटी गई और हार बना करके पिरो करके पहना गया। हजरत अब्दुल्ला बिन जहश के टुकड़े टुकड़े करके काफिरों ने हार बना करके पहना था। बड़ी तौहीन की थी उन जालिमों ने। उसी जंग की बात मैं कर रहा हूं। ऐसी घमासान की जंग थी कि लोगों के पांव उखड़ जाते, लेकिन सहाबा की साबित कदमी तो देखो। शाम का वक्त था, जंग खत्म हो गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शुहदा को जमा कर रहे थे, सारे शहीदों को जमा किया जा रहा था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान करके एक सहाबी का नाम पुकारा। तवज्जो, अपने सहाबा में से कहा, जाओ साद इब्ने रबी जिंदा है या शहीद हो गया देख के आओ। साद इब्ने रबी कहाँ है? निकला तो था हमारे साथ, मैदान में नजर नहीं आ रहा है। जख्मी हुआ है या शहीद हो गया देख के आओ। दो सहाबा चले मैदान में, ढूंढते ढूंढते पुकारने लगे, साद इब्ने रबी कहीं है? बीच मैदान में जब पहुंचे तो एक हल्की हल्की आवाज आने लगी, हाँ मैं साद इब्ने रबी हूं, जिंदा हूं। उन सहाबा ने देखा साद इब्ने रबी मैदान में गिरे हुए, उनके ऊपर कई लाशें हैं। लाशों को जब हटाया गया, अल्लाह अल्लाह, हदीस में मौजूद है, जिस्म पर 12 नेज़े लगे हुए थे, पेट फट गया था, जख्मों से पूरा जिस्म खून से तर पतर था, लेकिन सांस अभी चल रही थी। 12 नेज़े लगे हुए हैं। नेज़ा तीर को नहीं कहते, बड़े बड़े नेज़े होते हैं, पूरे जिस्म पर लगे हैं, पेट फट गया है। अभी रूह बाकी थी, साद इब्ने रबी की रूह चल रही थी, सांसें चल रही थी। वो दो सहाबा आए, देखा साद इब्ने रबी को, कहा ऐ साद, अल्लाह के रसूल ने हमें भेजा है तेरा नाम लेकर के। पूछा कि जाओ देखो साद जिंदा है या शहीद हो गया। हजरत साद कहते हैं कि मैं कामयाब हो गया। 12 नेज़े लगने के बाद उन दो आए हुए सहाबा से कहते हैं हजरत साद, ऐ मेरे साथियों, मैं रसूल पाक तक चल के जा नहीं सकता, मेरी हालत ऐसी नहीं है, जाओ रसूल पाक को मेरा सलाम कह देना, सलाम कह देना। और साथ ही एक जुमला ये भी कहा, अल्लाह के नबी से कह देना कि मुझे माफ करें, मैंने हिफाजत का हक अदा नहीं किया। अल्लाह, ए जवानों, जब भी मैं ये बात कहता हूँ तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिसके जिस्म पर 12 नेज़े लगे हों, जिस्म फटा हो, जख्मी आखिरी सांसें ले रहा हो, फिर ये कहता है या रसूल अल्लाह, हमने आपकी इज्जत की हिफाजत का हक अदा नहीं किया। यहाँ तो हम गरम गरम खाने और गरम गरम बिस्तरों पर सो रहे हैं, गालियां भी सुन रहे हैं मेरे नबी की शान में, हम क्या जवाब देंगे? और साद इब्ने रबी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आखिरी जुमला जो कहा, जिसके बाद उनकी सांसें बंद हो गई। तवज्जो, वो दो सहाबा उन्हें उठा रहे थे, कहा छोड़ दो मुझे, जब वापस जाना मदीने तो मेरी कौम को ये खबर दे देना, मेरी कौम को ये बता देना, मुसलमानों को ये खबर कर देना कि ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हारी जवानी बाकी रही, तुम जिंदा रहे और तुम्हारी जिंदगी में कोई रसूल पाक तक हाथ भी बढ़ा दिया, साद इब्ने रबी कहते क़यामत के दिन फिर उसका कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा, उसका कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। तो ये कह नहीं सकेगा कि मैं लंगड़ा था, मैं लूला था, मैं बूढ़ा था, मैं मजदूर था, मैं मजबूर था, कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। अगर तुम्हारी जवानी में तुम्हारी ताकत के होते हुए किसी ने नबी तक हाथ भी बढ़ा दिया, ये साद इब्ने रबी के अल्फाज थे। जब जब ये हदीस पढ़ता हूँ तो फिर हमें ये लगता है कि क़यामत के दिन हमारा क्या होगा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम क्या जवाब देंगे। लेकिन इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब पढ़ता हूँ तो तसल्ली हो जाती है, आपके कलाम पढ़ने के बाद तसल्ली हो जाती है। मेरा इमाम इश्क व मोहब्बत ये पुकार कर कहता है, डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोज़े जजा, डर था कि गुनाहों की सजा अब होगी या रोज़े जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, बस इतनी तसल्ली हो जाती है।
عزیزان گرامی وقار، یہ ہماری زندگی کا اہم مقصد کیا ہے؟ ہماری غیرت کو زندہ رکھنا ہے۔ میں اپنے آخری کلمات کی طرف آ رہا ہوں، صرف توجہ چاہتا ہوں۔ اے جوانوں، اگر اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، اگر قوت عطا کی ہے، تو ایک بات یاد رکھنا، تمہاری جوانی یہ صرف تمہارے کھائے ہوئے کھانے سے آئی ہوئی نہیں ہے، یہ رب کی عطا کی ہوئی ہے، اللہ کی امانت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس وقت تک کوئی اپنا قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک اس سے اللہ تعالیٰ 5 چیزوں کا سوال نہیں کر لے۔ کوئی میدان محشر سے ہٹ نہیں سکے گا۔ وہ 5 سوالوں میں سب سے پہلا سوال، میرے آقا فرماتے سب سے پہلے یہ پوچھا جائے گا، بتا تجھ کو میں نے جوانی دی تھی کہاں کہاں خرچہ کیا؟ پہلا سوال اللہ تعالیٰ تم سے یہ فرمائے گا کہ جوان، جو تجھے جوانی ملی تھی کہاں کہاں خرچہ کیا؟ محدثین فرماتے ہیں اپنی جوانی کا حساب دیتے دیتے بعض لوگوں کو 300 سال لگ جائیں گے، کسی کو 400 سال، کسی کو 500 سال لگ جائیں گے۔ جواب دیتے دیتے تھک جاؤ گے، اس لیے کہ جوانی ایک انگارے کا نام ہے، نفس امارہ کی شرارتوں سے بھرا ہوا جسم ہے۔ ہر دن نئی خواہش، ہر دن نیا وسوسہ، ہر دن نیا گناہ، ہر رات الگ مزے کرتا ہے جوان۔ لیکن یاد رکھنا، تم پردے کے پیچھے چھپ کر کرو، مجمع عام میں کرو، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی دیکھ رہا ہے، جو کچھ تم دل میں چلاتے ہو حالات، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، تمہارے دل میں جو چھپاتے ہو اس سے بھی اللہ واقف ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہماری جوانی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ صحابہ نے اس رمز کو پہچان لیا تھا، اس نکتے کو وہ پہچان لیے تھے، اسی لیے تو ان کی زندگی کا دیکھیں، اگر انہیں غصہ بھی آتا تھا تو حضور پاک کے نام پر اگر کوئی انگلی اٹھائے تو غصہ، باقی ان پر کوئی کچھ بھی کہے، صحابہ اپنے ذاتیات پر کبھی بھی حملہ نہیں کرتے تھے، اپنے ذاتیات پر نہیں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جب کبھی بات آئی وہ خاموش نہیں بیٹھتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اس کے لیے بہترین مثال ہے۔ ایک مختصر سی بات عرض کروں، جنگ بدر ختم ہوئی، اس میں قیدی حضور کے پاس 70 قیدی آئے اور 70 مارے گئے کافروں میں سے۔ مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا صفوان، اس کا باپ مارا گیا تھا بدر کے میدان میں، وہ بہت مالدار شخص تھا، اور ایک شخص تھا عمیر بن وہب، اس کا بیٹا قیدی ہو گیا تھا، پکڑا گیا تھا۔ عمیر بن وہب غریب آدمی تھا، صفوان بڑا مالدار آدمی تھا۔ عمیر کو بھی غصہ تھا میرا باپ حضور کے پاس قید ہے، صفوان کو بھی غصہ تھا میرا باپ مر گیا، قتل ہو گیا مسلمانوں کے ہاتھ، تو دونوں کی دشمنی برابر برابر کی تھی۔ ایک دن دونوں کی ملاقات خانہ کعبہ کے پاس ہوئی، عمیر بن وہب گالیاں بکنے لگا مسلمانوں کے خلاف، تو صفوان نے سمجھ لیا کہ اس سے ہم کام لے سکتے ہیں۔ حتیم کعبہ میں، کعبہ کی جو سامنے دیوار ہے نا حتیم، اس کے اندر جا کر دونوں بیٹھ کر تنہائی میں میٹنگ کرنے لگے۔ صفوان نے کہا، اے عمیر تو مدینے جا، تلوار میں دیتا ہوں، زہر میں بجھا کر دیتا ہوں، جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع پا کر قتل کر دے، تیرا بیٹا بھی آزاد ہو جائے گا، اور اگر تو بچ گیا تو سارا تیرا قرضہ جتنا کچھ ہے سب میں اپنے پیسوں سے ادا کروں گا، اور تجھے انعام بھی دوں گا۔ عمیر بن وہب نے وعدہ کر لیا، میرا بھی کام ہوگا تیرا بھی کام ہو جائے گا، اسے بھی بدلہ لینا تھا اسے بھی بدلہ لینا تھا۔ تلوار لیا، زہر میں بجھایا، مکہ سے مدینے چل پڑا۔ عمیر بن وہب کو شیطان قریش کہا جاتا تھا، بدر کے میدان میں بھڑکانے والا، سارے کافروں کو جمع کرنے والا۔ مدینے جب پہنچا، توجہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں مسجد نبوی میں، باہر چند صحابہ کے ساتھ عمر ابن خطاب کھڑے ہیں۔ جیسی حضرت عمر ابن خطاب کی نظر عمیر بن وہب پر پڑی جو تلوار لٹکائے اکیلا آ رہا تھا، حضرت عمر نے فوراً جا کر کے اس کو دبوچ لیا۔ کیا کہا حدیث کے الفاظ، خذوا ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو۔ ہم کو کہتے ہیں لوگ آپ سخت بول رہے ہیں، حضرت عمر کو بھی بولو، گستاخ رسول کو انہوں نے کتا کہا، خذوا ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو۔ اور صحابہ نے پکڑ لیا عمیر بن وہب کو، حضرت عمر نے اس کے گلے میں گمچھا ڈال کر کے پکڑ لیا، کہا کیوں آئے ہو؟
کہا بس میرا بیٹا قیدی ہے، تمہارے پاس ملنے آیا تھا، حضور سے باتیں کرنے آیا تھا. کہا تو یہیں کھڑا رہ، تیرا حساب کتاب بعد میں کروں گا، پہلے رسول پاک سے میں پوچھ تو لوں کیا کرنا ہے. اس کو کھڑا رکھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے مسجد میں. آ کر کے حضور سے کہا عمیر بن وہب آیا ہے، وہی شیطان قریش جس نے لوگوں کو بھڑکا کر کے جنگ کا میدان بنایا تھا. حضور نے فرمایا اسے اندر لے آؤ. حضرت عمر فاروق نے اس کو گمچھا ڈال کر کے کھینچتے ہوئے اندر لایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی گردن کو چھوڑ دو، آزاد کرو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بدعقیدہ سن رہا ہے تو وہ بھی سن لے اس حدیث کو، جو پلپلا سن رہا ہے تو وہ بھی سن لے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا عمیر بن وہب سے کیوں آئے ہو؟ عمیر نے کہا بس بیٹے کی خیر خیریت لینے آیا ہوں، میرا بیٹا آپ کے پاس قیدی ہے اس لیے آیا ہوں. حضور پاک نے فرمایا بیٹے کی خیر خیریت کے لیے تلوار لے کے کیوں آئے؟ تو اس نے تلوار دکھانے کے لیے نیچے زمین پر چھوڑ دیا. کہا اس تلوار کا کیا ہونا ہے؟ بدر میں تو تلواریں ہمارے پاس تھی، جیت تو آپ کی ہوئی تھی، ہم شکست کھا گئے تھے، تلواریں کچھ کام کی نہیں ہیں. یہ کہہ کر کے بہانے بازی کر رہا تھا، چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے. کہا اے عمیر بن وہب سچ سچ بتا کیوں آیا؟ کہا نہیں بیٹے کی خیر خیریت کے لیے آیا ہوں. میرے آقا نے تیسری بار فرمایا اے عمیر وہ بات بتا جو صفوان کے ساتھ حتیم کعبہ میں کر کے آیا ہے، وہ بات بتا جو صفوان کے ساتھ حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کے آیا. اللہ اللہ، لوگ کہتے ہیں پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا، لوگ کہتے ہیں دیوار پیچھے کا علم نہیں تھا. مدینے میں بیٹھ کر کے حتیم کعبہ میں سننے والے کانوں کو ہی اعلیٰ حضرت نے کہا تھا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلا، ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلا. عزیزان گرامی، عمیر بن وہب نے جب یہ دیکھا کہ حضور تو جان گئے، پہلے سے معلوم ہے انہیں، تلوار تو چھوڑی تھی. حضور نے فرمایا وہ بات بتا جو صفوان کے ساتھ حتیم کعبہ میں کر کے آیا. تو عمیر بن وہب نے کہا اب وہ کیا بتانا ہے؟ اب میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. وہ ایمان لے آیا اور پھر اپنا واقعہ بھی بتایا میں اس غرض سے آیا تھا تلوار لے کر کے قتل کرنے، لیکن آقا یہی تو حال ہے، یہاں جو تلوار لے کر آتا ہے خود اپنی گردن دے کر کے جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آخری وقت کم ہے ختم کرنا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر بن وہب کو اب کیا کیا؟ جس کو تھوڑی دیر پہلے کہا تھا پکڑو اس کتے